السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا غوث تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا۔ اولیاء کرام کی جماعت میں مقام غوثیت یہ سب سے بلند اور بالا مقام ہوتا ہے۔ بحیثیت ولی تمام اولیاء کرام اللہ کے محبوب ہیں، مگر ان اولیاء کرام میں بھی سب کے درجے الگ الگ ہوتے ہیں۔ بزرگان دین کی جماعت میں کچھ بزرگان دین وہ ہوتے ہیں جن کی تعداد مقرر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بزرگوں کی جماعت میں ایک مرتبہ ہے اوتاد۔ اوتاد یہ بزرگی کا ایک منصب ہے، بزرگی کی ایک پوسٹ ہے جس کو کہتے ہیں اوتاد، جنہیں رب ذوالجلال اوتاد بناتا ہے وہ دنیا میں صرف 4 ہوتے ہیں۔ مقام اوتادیت پر جو بزرگان دین فائز ہیں وہ صرف 4 ہیں، 4 ہی رہیں گے، 5واں نہیں ہوگا، نہ وہ 3 ہو سکتے ہیں اور نہ وہ 5 ہو سکتے ہیں، 4 ہی رہیں گے اوتاد۔ اسی طرح بزرگوں کے جماعت میں ایک منصب ہے جسے ابدال کہتے ہیں، یہ 7 ہوتے ہیں بس، 8واں ان کا نہیں ہوتا، نہ یہ 8 ہو سکتے ہیں اور نہ یہ 6 ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی تعداد مقرر فرمائی ہے۔ مقام
ابدالیت پر جو فائز ہوں گے وہ کل کتنے ہوں گے؟ 7. اوتاد کل 4 ہوں گے. اسی طرح نجبہ ہیں، نقبہ ہیں، یہ سب ولایت کے درجات ہیں. ہماری دنیاوی زندگی کے بھی جو آفیسر ہوتے ہیں، پوسٹ ہوتی ہیں، ان کے بھی الگ الگ نام اور درجے ہوتے ہیں. جیسے شہر کا کلکٹر صرف ایک ہوگا، ایک شہر میں ایک کلکٹر، اور اس کے بعد دوسری جو پوسٹ ہوگی اس کے 3-4 لوگ ہو سکتے ہیں. پورے دیش کا پردھان منتری صرف ایک ہوگا، بادشاہ صرف ایک ہوگا. اسی طرح باطنی جو حکومت ہے اس کے بھی درجات مقرر ہیں. اولیاء اکرام کی جماعت میں سب سے بڑے منصب کا نام قطب ہے، اسی کو غوث بھی کہتے ہیں. قطب ہی کا دوسرا نام غوث. یعنی جب کہا جائے کہ یہ غوث ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے اس کو یوں کہہ دیا. مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ حضور برہان ملت شہر جبل پور کے قطب تھے، تو اب سننے والا خود بخود سمجھ جائے کہ قطب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جبل پور میں جتنے بھی بزرگان دین تھے آپ کے زمانے میں، جتنے بھی بزرگ تھے، حضور برہان ملت ان سب سے بڑے بزرگ تھے. مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ حضور دادا میاں سرکار اپنے وقت کے غوث تھے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ کہنے والے نے یہ کہہ دیا کہ حضور دادا میاں سرکار اپنے وقت کے ولیوں کے تاجدار تھے. شہر جبل پور میں جتنے بھی بزرگان دین ہیں ان سب کے تاجدار ہیں. غوث اور قطب لفظ جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑے ولی کے لیے بولا جاتا ہے. اس کے بعد اور دیگر مرتبے ہیں. کہہ دیا کہ یہ اوتاد میں سے تھے، یہ ابدال میں سے تھے، یہ نجبہ میں سے تھے، یہ نقبہ میں سے تھے. تو ہمیں تو سمجھ میں آئے گا کہ قطب، ابدال، اوتاد، نجبہ، نقبہ یہ ہے کیا. مگر جب اس کا علم رکھنے والے لوگوں سے آپ پوچھیں گے یا جو اس کا علم رکھتے ہیں وہ صرف اتنا سنتے ہی سمجھ جائیں گے. یعنی حضور برہان ملت یا کسی بزرگ کے بارے میں کسی نے کہہ دیا یہ قطب تھے، تو اب جو اس معاملے میں نالج رکھتا ہے، جس کو معلومات ہے، اب حضور برہان ملت یا دیگر بزرگ کے بارے میں آپ ایک بھی کرامت کو بیان نہ کرو، مگر جو جانکار ہوگا وہ سمجھ جائے گا کہ اب یہاں کرامت بیان ہو یا نہ ہو، ان کو قطب کہہ دیا گیا ہے، سمجھ لو کہ یہ بہت ہی بڑے ولی ہیں. اور عوام قطب، ابدال، غوث کہنے سے نہیں سمجھے گی. عوام کے لیے، عوام کے دلوں میں کسی بزرگ کی عظمت کو پیدا کرنا ہے تو اس کی کرامت کو بتانا ہوگا، اس کے کرشمات کو بتانا ہوگا. انہوں نے یہ کر دیا، ان کے ہاں یہ آرام مل گیا، ان کے ہاں یہ ہو گیا، ان کے ہاں یہ ہو گیا. عوام کے سامنے جب یہ چیزیں بیان ہوں گی تب جا کر کے اس کے دل میں، عوام کے دل میں اس بزرگ کی عظمت کا سکہ جمے گا. لیکن اہل علم کے نزدیک کرامتیں بیان کرو یا نہ کرو، آپ نے صرف یہ کہہ دیا کہ یہ قطب ہیں، پڑھا لکھا عالم، مولانا، مولوی جو بھی ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے یار یہ تو بہت بڑے ولی ہیں، کرامت ایک بھی بیان نہ ہو تب بھی، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ کس درجے کی پوسٹ ہے. یہ تو مقام ولایت میں یعنی ولیوں کی جماعت میں سب سے بڑے درجے کا جو بزرگ ہوگا اسے کیا کہتے ہیں؟ قطب. اسی کو غوث بھی کہتے ہیں، غوث بھی کہتے ہیں اور قطب بھی کہتے ہیں. اپنے ایریے کا جو سب سے بڑا ولی وہ اس ایریے کا قطب ہوا، وہ اس ایریے کا غوث ہوا. بزرگوں نے فرمایا
ایریا بائی ایریا بھی قطبیت اور غوثیت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ شہر جبل پور میں اگر 1000 بزرگ ہیں تو ان کا کوئی سردار نہ ہو، ان کا کوئی تاجدار نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر ہندوستان کی سرزمین پر لاکھوں بزرگ ہیں، کروڑوں بزرگ ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ جن کو اپن جانتے ہیں وہی ہیں. ایسی ایسی بارگاہیں بھی ہیں کہ بزرگ ہی بزرگ پورے لیٹے ہوئے ہیں. کالپی شریف چلے جائیے آپ، ماہرائرہ شریف چلے جائیے آپ، بدایوں شریف چلے جائیے آپ، کچھوچا شریف چلے جائیے، بلگرام شریف چلے جائیے، بریلی شریف چلے جائیے، ہے نا، مکن پور شریف چلے جائیے، صفی پور شریف چلے جائیے، دلی کی بارگاہ، اور بھی ایسے بزرگان دین ہیں جہاں پر گن نہیں سکتے آپ کتنے بزرگان دین ہیں. تو کیا ہندوستان کی سرزمین پر کروڑوں اگر بزرگ ہیں تو کیا سب ایک منصب کے ہیں؟ کیا سب ایک درجے کے ہیں؟ نہیں. ہندوستان کی سرزمین پر جب یہ کہا جائے گا کہ ہندوستان میں سب سے بڑے بزرگ کون ہیں تو ہماری زبان پر کس کا نام آئے گا؟ سرکار غریب نواز کا. اسی طرح شہر جبل پور میں بھی اگر ہزاروں بزرگ ہیں ان میں بھی کوئی سب سے بڑا ہوگا. کٹنی شہر میں سینکڑوں بزرگ ہیں ان میں بھی کوئی بڑا ہوگا. شہر ناگپور میں سینکڑوں بزرگ ہیں مگر ان میں بھی کوئی بڑا ہوگا. تو اب جو بڑا ہے وہ قطب ناگپور ہوا، وہ قطب جبل پور ہوا، وہ قطب دلی ہوا. سب سے بڑا بزرگ یعنی قطب جبل پور، قطب ناگپور مطلب سب سے بڑا بزرگ. ہمارے غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے وہ شان عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایک شہر کا، ایک گاؤں کا، ایک دیش کا، ایک اسٹیٹ کا قطب نہیں بنایا بلکہ پوری کائنات کا تنہا قطب غوث اعظم کو بنایا گیا. ہندوستان کا جو قطب ہوگا سارے بزرگان دین اس کے حکم پر عمل کریں گے. جہاں ان کا حکم ہوگا وہاں بزرگوں کو جانا ہوگا. تو پوری دنیا کے جو قطب الاقطاب ہیں ان کا نام غوث اعظم جیلانی ہے. سبحان اللہ. خواجہ صاحب کو بھی جو کسی چیز کا حکم دیں گے وہ ہے غریب غوث اعظم. وارث پاک کو بھی جو کسی چیز کا حکم دیں گے وہ ہے غوث اعظم. الغرض تمام اولیاء کرام کی باغ ڈور جن کے ہاتھ میں ہے ان کا نام نامی اس میں گرامی حضور غوث اعظم. وہی کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت اپنے شعر میں، تو ہے وہ غوث، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا. تو ہے وہ، میں نے بتایا نا کہ دلی کا غوث، ممبئی کا غوث، جبل پور کا غوث، ہر ایریا بائی ایریا غوث ہوتے ہیں. اپنے ایریے کے جو سب سے بڑے بزرگ وہ غوث، وہ قطب. مگر ہمارے آقا غوث اعظم کے لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا. سبحان اللہ. عوام بزرگوں کی شیدا ہوتی ہے، ہم اور آپ بزرگوں پر قربان ہوتے ہیں. بزرگ جس پر قربان ہوتا ہے وہ ذات غوث اعظم. بزرگ جس کی تعریف کرتے ہیں وہ ذات غوث اعظم ہے. سبحان اللہ. بزرگ جس کا قدم اپنے سروں پر رکھتے ہیں وہ ذات غوث اعظم ہے. بزرگ اپنی محفل میں جس کے نام کی دھوم مچاتے ہیں وہ ذات غوث اعظم ہے. سبحان اللہ. تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا. تو ہے وہ غیث، غیث مانے برسات. تو ہے وہ غیث، غیث مانے برسات، برسات سے مراد رحمت الہی. تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا. تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا. سبحان اللہ. اللہ کی جتنی رحمتیں نازل ہوتی ہے وہ بھی حضور غوث اعظم کے بارے میں اپنا خیال عظیم الشان رکھتی ہے. اور گاؤں دیہات کے حساب سے اس کا اگر ترجمہ کرو تو گاؤں دیہات میں جو گیس جلتا ہے، گیس لائٹ چلی جاتی ہے تو
گیس جلتی تھی، اب تو خیر موبائل کا زمانہ ہے، اب تو سب ضرورت ہی نہیں ہے، گیس جلتی تھی وہاں. تو اگر اس کو لے لیا جائے تو ہے وہ گیس کہ ہر گیس ہے پیاسا تیرا، یعنی ہر روشنی آپ کی روشنی کی محتاج ہے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں مرغ سب بولتے ہیں بول کر چپ رہتے ہیں، مرغ سب بولتے ہیں بول کر چپ رہتے ہیں، ہاں اصیل ایک نوا سنج رہے گا تیرا. سبحان اللہ. ایک سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے ایک بزرگ ہیں حضرت شیخ ابو الوفا ابو الکاکیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مجلس میں ان کی تقریر سننے کے لیے جایا کرتے. سبحان اللہ بولیے نا، ایسے تھوڑی مزہ آئے گا مرجھائے مرجھائے تو سنیے. جو ہمارے حاجت رواں ہیں ان کا ذکر ہے. سبحان اللہ. جو ہمارے مشکل کشا ہیں ان کا ذکر ہے. ایڑے ترچھے وقت میں آپ جنہیں پکارتے ہو ان آقا و مولا کا ذکر ہو رہا ہے نا. بولتے رہیے بیماروں کی طرح، نہیں مزہ نہیں آئے گا نہیں تو ایسا. ہاں یعنی بس اتنا سمجھ لیجئے کہ حضور غوث اعظم جیسی ذات بھی جن کی مجلس میں حاضر ہوتی. سبحان اللہ. کتنے بڑے بزرگ ہوں گے وہ. 17 بادشاہ جن کے جھنڈے کے نیچے چلا کرتے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں بغداد شریف میں پڑھتے تھے. سب سے بڑی بارگاہ جو اس وقت تھی اولیاء کرام میں جن کی دھوم مچی ہوئی تھی حضرت ابو الوفا ابو الکاکس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. داڑھی مبارک سفید ہو چکی تھی، بھویں سفید ہو چکی تھی، عمر دراز تھے، بہت پائے کے بزرگ تھے. حضور غوث اعظم اسپیشلی طور پر ان کی محفل میں ان کے ذکر سے فیض حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. اللہ بہت بڑی بات ہے نا یہ. اب ان کی محفل میں بیٹھے حضور غوث اعظم ایک مرتبہ گئے تو انہوں نے تقریر کر رہے ہیں جیسے ہم تقریر کر رہے ہیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں کون آ رہا ہے. آپ کو نہیں دیکھ رہا کون آ رہا وہاں سے، ہم کو دیکھ رہا ہے نا. تقریر کرتے کرتے آپ نے دیکھا حضور غوث اعظم تشریف لائے. جب تشریف لائے تو آپ نے مریدوں کو حکم فرمایا جاؤ اس نوجوان کو نکال باہر کرو. اس نے نوجوان کو محفل سے روک دو، باہر نکال دو. بتائیے کتنی بڑی بات ہے. مرید آئے حضرت باہر چلو. ان سے کہا کہ ہمارے شیخ کا حکم ہے کہ آپ کو محفل سے الگ کر دیا جائے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ہلہ گلہ نہیں مچایا، جلال نہیں آیا آپ کو، آپ کے تیور نہیں بدلے. سرکار غوث اعظم حکم سنا اور ان کے ساتھ باہر چلے گئے. کچھ دیر بعد حضور غوث اعظم پھر محفل میں تشریف لے آئے. حضرت ابو الوفا نے دیکھا، فرمایا اس نوجوان کو باہر کرو. اللہ اکبر. امتحان دیکھیے، آزمائش دیکھیے. پھر آپ کو باہر کر دیا گیا. تھوڑی دیر رکنے کے بعد آپ پھر تشریف لے آئے. سبحان اللہ. ایمانداری سے بتاؤ ہم لوگوں کا ایسا حال ہے؟ جاوید بھائی اگر آپ کو گھر سے نکال دیں دوبارہ آ جائیں گے آپ؟ ہم کو تو نہیں لگتا کہ کسی کا کلیجہ ہو کہ دوبارہ آ جائے. اتنا بڑا وارہ بن گیا مجھے نکالتا ہے. مگر حضور غوث اعظم 2 مرتبہ تشریف لے گئے، تیسری مرتبہ پھر تشریف لے آئے. سبحان اللہ. اب جب آپ تشریف لائے تو شیخ ابو الوفا فرماتے ہیں اس نوجوان کو میرے پاس لاؤ. سبحان اللہ. بس اتنا کہنا تھا کہ مجمع کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر. یہ کون ہے بھیا؟ شیخ بلا رہے ہیں، اس کو میرے پاس لاؤ. مجمع کھڑا ہو گیا اور خود حضرت شیخ ابو الوفا جو بیٹھ کر کے تقریر کر رہے تھے کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم نے ابھی یہ جو قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. حضور غوث اعظم نے ابھی اس کا اعلان نہیں کیا نا، ابھی اس کے لیے ٹائم تھا. وہ مرتبت غوثیت کبریٰ، وہ مرتبہ غوثیت کبریٰ جو آپ کو ملنے والا تھا، ابھی آپ نے اس کا اعلان نہیں کیا. جب آپ کو بلایا گیا آپ اسٹیج پر تشریف لائے. سبحان اللہ. شیخ ابو الوفا جو بزرگ تھے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بڑھ کر کے آپ کو اپنے سینے سے لگایا. سبحان اللہ. پیشانی ولایت پر آپ کے بوسہ دیا. سبحان اللہ. ہاتھ حضور غوث اعظم جوان تھے،
حضور غوث اعظم کا ہاتھ پکڑا اور پورے مجمع کو، کئی ہزار کا مجمع ہوتا تھا، پورے مجمع کو ہاتھ پکڑ کر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور آپ نے ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، اے لوگوں دیکھ لو اس جوان کو، پہچان لو، یہ بغداد کا شہنشاہ بن کر کے تشریف لایا ہے۔ سبحان اللہ، میری نگاہ ولایت دیکھ رہی ہے، ان قریب ایک وقت آنے والا ہے، یعنی کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ اسے حکم دے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ منبر سے کہے گا، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا، اے لوگوں اپنے وقت کے ولیوں کے تاجدار کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جسے 2 مرتبہ محفل سے نکالا گیا، اب اسی بزرگ کے لیے پورے محفل کو حضور شیخ ابوالوفا نے کھڑا کر دیا، سب کے سب کھڑے ہو کر سرکار غوث اعظم کے نام پر نعرہ بلند کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد شیخ ابوالوفا رضی اللہ عنہ بزرگ نے اپنی منبر پر حضور غوث اعظم کو بٹھایا، اپنی تسبیح انہیں عطا کی، پہنے ہوئے تھے اپنی تسبیح اتار کر سرکار غوث اعظم کے گلے پہ ڈال دی۔ سبحان اللہ، اپنا مصلی انہیں عطا فرمایا، ان کے پاس جو تبرکات تھے وہ سب کے سب حضور غوث اعظم کو عطا فرمائے، اور عطا فرمانے کے بعد منبر کے نچلے حصے پر یعنی نیچے والے حصے پر حضرت شیخ ابوالوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی داڑھی مبارک کو نچلے حصے پر رکھا، سر انور کو رکھا، حضور غوث اعظم کا جہاں قدم تھا وہاں انہوں نے اپنا سر رکھا، اور ارشاد فرمایا، عبد القادر جب تجھے رب بلند مقام عطا فرمائے تو ایک سفید داڑھی والے کو بھولنا نہیں۔ سبحان اللہ۔ شیخ ابوالوفا جانتے تھے کہ اللہ نے ہمیں ولایت عطا کی ہے، مگر ولیوں کے شہنشاہ عبد القادر بننے والا ہے، ولیوں کا تاجدار عبد القادر بننے والا ہے، مقام غوثیت کبریٰ پر شیخ عبد القادر فائز ہونے والے ہیں، یہ سرکار ابوالوفا دیکھ رہے تھے۔ اس لیے آپ نے فرمایا، عبد القادر جب رب ذوالجلال تمہیں وہ منصب عطا فرمائے تو ہمیں بھی اس میں سے کچھ عطا فرما دینا۔ سبحان اللہ، ہمیں بھی اس کی خیرات عطا فرما دینا۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، یہ وہ باتیں ہیں جو ہر کسی کے سمجھ میں نہیں آتی۔ سمجھ میں آیا؟ سب کے سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ حضور برہان ملت یا حضور دادا میاں سرکار یا بزرگان دین میں سے اگر کوئی ایسی بات کہیں کسی ایسے آدمی کو، جو آدمی جس کو جانتا نہ ہو، تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ اب ہمیں اسے جاننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس جاننے والے کے جاننے پر جان گئے یہ کون شخصیت ہے۔ سرکار غوث اعظم کو اس وقت تک کوئی جانتا نہ تھا، آپ پڑھ رہے تھے، بغداد آئے تھے، پڑھ رہے تھے، پڑھائی میں مشغول تھے، آپ کی شہرت بھی نہیں تھی، وہ ایریا جو بزرگوں کا تھا نا، جیسے حافظ جی، چھوٹے سے مولوی صاحب بھی اگر کسی گاؤں میں چلے جائیں تو علامہ بن کر کے رہتے ہیں، کوئی ہے نہیں دوسرا وہاں، تم ہی مفسر، تم ہی محقق، تم ہی مفتی، تم ہی عالم، تم ہی سب کچھ ہو، ایک ہی تو ہے۔ آپ جبل پور میں آ جائیں تو اب جبل پور میں آنے کے لیے، جبل پور میں آنے کے بعد پھر ہر کسی کو یہاں ایسی عزت، ایسی شہرت جیسی گاؤں میں تھی ایسی مل جائے، یہ کوئی ضروری، کیونکہ یہاں علماء کی بھرمار ہے، حفاظ کی بھرمار ہے، ائمہ کی بھرمار ہے، اہل علم کی بھرمار ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بغداد تشریف لے گئے تو بغداد مدینۃ الاولیاء ہے، یعنی اولیاء کا شہر، اس لیے حضور غوث اعظم اپنی پڑھائی میں لگے تھے۔ کرامتیں تو آپ کی بچپن سے ظاہر ہو رہی تھی، ایسا نہیں ہے خالی کورے تھے آپ، ایسا نہیں، بہت پائے کا مرتبہ آپ کو مل چکا تھا، مگر خاص منصب ابھی نہیں ملا تھا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شیخ ابوالوفا، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نچلے درجے پر جہاں آپ کا قدم پاک تھا وہاں اپنے سر انور رکھا اور بولتے رہے، عبد القادر ہمیں یاد رکھنا، ہمیں یاد رکھنا، ہمیں یاد رکھنا، اور یہ کہتے ہوئے آپ کی روح پرواز کر گئی۔ سبحان اللہ اکبر۔ تو ہے وہ غوث کہ وہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ اسی وقت حضرت ابوالوفا نے فرمایا تھا ہاتھ پکڑے ہوئے غوث اعظم کا، عبد القادر میں دیکھ رہا ہوں ہر ولی کا ڈنکا بجا،
بج کر کے خاموش ہو گیا، مگر میں دیکھ رہا ہوں پیارے عبد القادر تیرا ڈنکا جو بجے گا تو قیامت تک بجتا ہی چلا جائے گا۔ سب مرغ بولے، مرغے ولایت لوگوں کے بولے بول کر چپ ہو گئے، لیکن تمہارا مرغ ولایت قیامت تک بولتا ہی چلا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب مرغ سب بولتے ہیں، بول کر چپ رہتے ہیں، ہاں اصیل ایک نوا سنج رہے گا تیرا، سبحان اللہ۔ یعنی قیامت تک آپ کا مرغ بانگ دیتا رہے گا۔ قسم خدا کی 101% یہ کلیئر ہے۔ تمام بزرگان دین آئے، ایک وقت تک ان کے چرچے ہوئے، مگر میرے آقا غوث اعظم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تب بھی ان کا چرچا ہو رہا ہے، صدیاں گزر گئی تب بھی ان کا چرچا ہو رہا ہے، آنے والے قیامت تک ان کا چرچا ہوتا چلا جائے گا۔ دیکھیے کیسی دھوپ مچی ہوئی ہے 11ویں کی، 11ویں شریف کل تک 10 جگہ ہوتی تھی اگر شہر میں، آج الحمدللہ 100 جگہ ہو رہی ہے، محفلیں سجی ہوئی ہے۔ یہ منصب و مرتبے ایسے نہیں ملتے، رب ذوالجلال جس پر کرم فرماتا ہے اسے یوں نوازا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم کو رب ذوالجلال نے نوازا ہے، کون ہاتھ روک سکتا ہے، سبحان اللہ۔ جب حضور غوث اعظم نے فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، ایک بزرگ نے حضور کو خواب میں دیکھا اور پوچھا یا رسول اللہ عبد القادر نے ایسا ایسا فرمایا؟ اچھا یہ جملہ بڑا بھاری ہے، کون سا؟ میرا یہ قدم ہر ولی کی بھاری نہیں ہے، ایسا ہی ہے کیا؟ ہاں یہ کہا جائے کہ میرا یہ ہاتھ ہر ولی کے سر پر ہے، تھوڑا بہت جملہ نرم ہے بھی۔ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر، اللہ اکبر۔ ولی کیسے کہتے ہیں بھائی؟ ولایت کوئی عام مرتبہ ہے، ولایت ایسے ہی نہیں مل جاتی، ولایت بہت خاص مرتبہ ہے، یعنی ولی ہونا کوئی ایسا معمولی مرتبہ تو نہیں ہے نا، مگر آپ فرماتے میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر، بہت بھاری بھرکم جملہ ہے یہ، سبحان اللہ۔ ہاں آپ سمجھ لیجئے، مثال کے طور پر کوئی مولانا کہتے ہمارا پاؤں سب مفتیوں کے گردن پر ہے، سب لے مفتی صاحب دوسرے دن ایسا فتویٰ دیں گے کہ وہ بولنے والی کی حالت خراب ہو جائے گی، نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کہہ دے ہمارا یہ پاؤں نا ہر مفتی کی گردن پر ہے، کوئی قبول کرے گا؟ گیا کام سے، بولے یہ تو گیا کام سے، بالکل گیا، کسی لائق ہی نہیں رہ گیا، یہ ہر مفتی کی گردن پہ پاؤں رکھ رہا ہے، قد ہرا اس کا کچھ نہیں ہے اس کے پاس، بہت بڑی بات ہے جملہ، مگر یہ جملہ حضور غوث اعظم نے خود نہیں کہا، کہلوایا گیا ہے، سبحان اللہ، کہلوایا گیا ہے یہ جملہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جملہ خود نہیں کہا بلکہ رب نے حکم دیا کہو، مصطفیٰ جان رحمت نے کہا میرے بیٹے عبد القادر کہو، تب میرے آقا نے فرمایا ہے، ورنہ یہ جملہ کہنے کے لیے آدمی کو غور کرنا پڑے گا، ہر ولی کی گردن پر ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فرمایا تو ایک بزرگ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو دیکھ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ عبد القادر نے ایسا ایسا کہا ہے۔ میرے آقا سے پوچھنے کا مطلب تھا یا رسول اللہ کیا یہ صحیح ہے؟ حضور رسول پاک رسول کریم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں انہوں نے سچ کہا، اور کیوں نہ کہے میں ان کا حافظ و نگہبان ہوں، سبحان اللہ، کیوں نہ کہے وہ میرا نور نظر ہے، سبحان اللہ، کیوں نہ کہے وہ میرا لختے جگر ہے، سبحان اللہ، اس نے سچ کہا، میں خود اس کا حافظ و نگہبان ہوں، سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم اس لیے تو ایک مقام پر فرماتے ہیں ہم خود کچھ نہیں کہتے، کہلائے جاتے ہیں۔ آپ کے بیٹے شیخ عبد الرزاق یا شیخ عبد الوہاب بہترین پڑھائی پڑھ کے عالم فاضل حافظ مفتی قاری محدث مفسر سب بن کر کے آئے، غوث اعظم کے بیٹے، اللہ اکبر، سب بن کر کے آئے۔ ابا سے کہا ابا جان آج تو ہم تقریر کریں گے آپ کے سامنے، تقریر کا آپ منگل کے دن، اتوار کے دن، جمعہ کے دن 3 دن آپ نے درس قائم کیے تھے جس میں آپ تقریر کیا کرتے تھے۔ آپ کے لخت جگر کہتے ہیں ابا جان میں آپ کے سامنے تقریر کروں گا۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹے،
ٹھیک ہے تقریر کرو. سرکار غوث اعظم بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے لخت جگر نے تقریر شروع کی, 1.5 گھنٹہ تک کرتے رہے. اچھا ایک بات بتائیے, سرکار غوث اعظم کے لخت جگر بھی کوئی معمولی شخصیت ہوں گے؟ وہ بھی امام الاولیاء ہیں, سبحان اللہ. مگر جب سورج بیٹھا ہو تو تارے کو کون, جب چاند نکلا ہو تو تارے کو کون دیکھے گا؟ حضور غوث اعظم کے سامنے تقریر کر رہے ہیں, مجمع جو ہے تو سن رہا ہے مگر کوئی توجہ بجے زیادہ نہیں دے رہا ہے. مجمع سے 2-4 لوگ بولے حضرت اب آپ ہی تقریر کیجئے نا. حضور غوث اعظم سے بیٹھے بیٹھے سنتے 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 انہوں نے, مطلب ان کو جیسا چاہیے تھا, روحانیت, مطلب آپ کے لخت جگر بھی تقریر روحانیت والی تھی, ایسا تو نہیں ہے سوکھی روکھی رہی ہو ہم لوگوں جیسے. مگر حضور غوث اعظم کے بارے میں 2-3 چپ کھڑے ہوئے, حضرت اب آپ ہی تقریر کیجئے نا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک. اب وہ کرسی سے اتر آئے آپ کے لخت جگر, اب کرسی پر بیٹھے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ. اب آپ نے تقریر شروع کی, سبحان اللہ. تقریر شروع کی, آپ نے کیا کہا؟ کرسی میں بیٹھتے ہی کیا فرمایا؟ آج ام یحییٰ نے میرے لیے ایک انڈا تلا, انڈا تلنے کے بعد اسے کٹوری میں دھر دیا. بلی آئی کٹورا گرا دی, پیالہ ٹوٹ گیا. یہ تقریر ہو رہی ہے حضور غوث اعظم کی, یہ حضور غوث اعظم کی تقریر ہے. الحمد بیٹھے کرسی پر, آج ام یحییٰ نے میرے لیے انڈا تلا, تاک میں دھر دیا, بلی آئی کٹورے حملہ کیا, کٹورا نیچے گرا اور پیالہ ٹوٹ گیا. بس اتنا کہنا تھا. نعرے تکبیر کی صدائیں بلند ہونے لگی, ہو ہا اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. کسی نے کپڑے پھاڑے, کسی نے کچھ کیا, کسی نے کچھ کیا. بالکل مطلب دیوانگی اور ایک عجیب مستانی والی کیفیت طاری ہو گئی. پورا مجمع چیخو پکار, بالکل اللہ. کچھ بے ہوش ہو گئے, کچھ کا انتقال ہو گیا, کچھ کا انتقال ہو گیا, کچھ بے ہوش ہے. کسی نے کپڑے پھاڑے, حضور غوث اعظم کا پاؤں چوما اور جنگل کو بھاگ گئے. یہ تقریر ہو رہی ہے حضور غوث اعظم کی, بتائیے آپ. اب اس کے بعد تقریر ہو گئی, کچھ دیر بعد حضور غوث اعظم نے پھر نگاہ کرم ڈالی, سب سناٹا, سب شانت. تقریر ہو گئی پوری. اب ان کے آپ کے لڑکے پوچھتے ہیں, ابا جان ہم نے تو 1.5 گھنٹہ تقریر کیا, قرآن پڑھا, حدیث پڑھی, فقہ بیان کیا, سب کچھ بیان کیا, مجمع کا کوئی حال ہی نہیں بدلا. مجمع جیسا بیٹھا تھا ویسے ہی بیٹھا رہا, اور آپ نے بیٹھے, آپ نے صرف اتنا ہی بولا کہ آج ام یحییٰ نے میرے لیے انڈا تلا اور یہ ہوا, اور لوگوں کا یہ حال ہو گیا. آخر یہ ہے کیا؟ آپ کے شہزادے نے پوچھا. تو حضور غوث اعظم مسکرا کر فرماتے, بیٹا تم نے حفظ کیا, قرات کی, علم حاصل کیا, فقہ حاصل کیا, حدیث حاصل کی, قرآن کی تعلیمات حاصل کی, تم نے مکمل علم حاصل کر لیا. مگر بیٹے بتاؤ, کیا تم وہاں بھی گئے ہو؟ سبحان اللہ. کیا تم وہاں بھی گئے ہو؟ سبحان اللہ. اشارہ حضور غوث اعظم کی طرف یہ تھا, بیٹے جو تم پڑھ کر آئے ہو تم وہ پڑھا کرتے ہو, تم وہ سنایا کرتے ہو. اور عبد القادر خود نہیں بولتا, رب کا جو حکم ہوتا ہے عبد القادر وہ بولا کرتا ہے. سبحان اللہ. اب بلوانے والا جانے کہ کا بلوایا اور کا سمجھا دیا. سبحان اللہ. بلوانے والا جانے کہ ہم سے کیا بلوایا اور مجمع میں لوگوں کے ذہنوں میں کیا اتار دیا. آپ کا کہنے کا مطلب یہ تھا, ہم خدا کے حکم سے بولتے ہیں, اس لیے ہماری تقریروں کا یہ حال ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ تقریر ہے حضور غوث اعظم. بس اتنا ہی بولا تھا, پوری تقریر ہو گئی. اب اللہ اس کے رسول جانے کہ کیا بول دیا آپ نے, اور لوگوں کو کیا سمجھ میں آ گیا. آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ یہی نہ سمجھ میں آیا, انڈا تلا, مرغی نے انڈا کا کٹورا گرا دیا اور وہ سب ختم ہو گیا, بس اتنا ہی سمجھ میں آیا. مگر کپڑے جس نے پھاڑے ہیں انہیں بہت کچھ سمجھ میں آیا. سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں تصوف کی بولی, اس کو بولتے ہیں فقیری والی بولی, جو کسی کو سمجھ میں نہیں آتی. جس کے پاس فقیری ہوتی ہے اسی کو سمجھ میں. اکثر حضور غوث اعظم کی عادت مبارک تھی,
آپ تقریر کرتے کرتے کہا کرتے تھے، بہترین قرآن پاک پڑھ کر کے، حدیث پڑھ کر کے تقریر کرتے، اور آخر میں فرماتے اب ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں. سبحان اللہ. اب ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں. جب تک آپ یہ بیان کرتے رہتے مجمع اچھے سے سنتا، لوگوں کے رونا آنکھیں بھر جاتی، دلوں میں اثر پڑتا. لیکن جیسے ہی آپ کہتے اب ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں، بس اتنا کہنا ہوتا، کوئی زمین سے اچھلتا، زمین پر گرتا، ختم. کوئی کپڑے پھاڑتا، کوئی ٹوپی پھینکتا، کوئی امامہ پھینکتا، کوئی دیوانگی کی حالت میں اعلیٰ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں قدم کو چومتا اور جنگل کی طرف بھاگ جایا کرتا. اب آپ کہیں گے قال اور حال کیا ہے؟ حال اور قال کیا ہے؟ قال کہتے ہیں قرآن و حدیث کے پڑھ پڑھ کے سمجھانا، اور حال کہتے ہیں دل سے دل میں اتار دینا. دل سے دل میں اتار دینا. پہلے آپ قرآن و حدیث پڑھتے ہو، تقریریں کرتے جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں، مطلب سمجھانے کے لیے. ان کی جیسے تقریر کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. یہ ہو گئی. اور اس کے بعد پوری تقریر ہو جانے کے بعد اب فرماتے قال سے ہم حال کی طرف لوٹ رہے. بس اتنا کہنا ہوتا کہ کوئی اللہ ہو، کوئی اللہ ہو، کوئی لا الہ الا اللہ، کوئی ہو ہا کی ضرب لگاتے، کسی کو سمجھ میں نہ آتا کہ کیا کہہ دیا. مگر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دلوں میں اپنی باتوں کو اتار دیا کرتے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ پڑھے لکھے ہیں، مکمل پڑھائی کی آپ نے. حافظ صاحب بنے، قاری صاحب بنے، مفتی صاحب بنے. ایسا نہیں ہے کہ پیدائشی ولی تھے تو کچھ بھی نہ پڑھاؤ، سیدھے خانقاہ میں مرید کرنے کے لیے بیٹھ گئے. نہیں، سب کچھ تھے آپ، پڑھے لکھے سب کچھ تھے، بہت پڑھے لکھے تھے آپ. مگر اس کے باوجود دنیا میں آئے. طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ. علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. اس حدیث رسول پر عمل کیا حضور غوث اعظم نے، اور پڑھنے کے لیے امی جان سے اجازت لی بغداد آئے. اور جب آئے تو امی جان کی عمر کتنی ہو گئی تھی معلوم ہے؟ 60 اور 18 کتنا ہوا؟ 78 سال. 78 سال کی عمر کی عورت بوڑھی ہوگی کہ نہیں؟ حضور غوث اعظم کے والد گرامی پردہ کر چکے، نانا جان بھی پردہ کر چکے، آپ ہیں اور آپ کے چھوٹے بھائی. بس ماں کی عمر کتنی؟ 78 یعنی 80 سال سمجھ لو. اس عمر میں حضور غوث اعظم نے کہا امی جان مجھے بغداد جانا پڑھنے کے لیے. 80 سال کی عمر. ایسی وقت میں ماں کو بچوں کی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے. مگر میرے آقا غوث اعظم نے جب کہا ماں مجھے پڑھنا ہے، سبحان اللہ، ماں نے یہ نہیں کہا بیٹا کہاں پڑھو گے، کیا پڑھو گے؟ ہاں جب تم پیٹ میں رہے ہو تو ہمیں دیکھتے رہے ہو، اب کہاں پڑھو گے؟ جب تم پیٹ میں تھے تب ہماری نمازوں کو دیکھتے رہے، پڑھو گے کیا؟ یہ نہیں کہا ٹھیک ہے میرے لخت جگر پڑھنا ہے، شوق سے اجازت دیتی ہوں. کوئی اور کام کی اجازت مانگتے ہم اپنے سے تمہیں الگ نہ کرتے، مگر مصطفیٰ کے دین کو سیکھنے کے لیے تم جا رہے ہو، ہم شوق سے تمہیں اجازت دیتے ہیں. 78-80 سال کی عمر میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے اجازت دی اور فرمایا بیٹا 80 روپیہ تمہارے ابا چھوڑ کر کے گئے تھے، والد گرامی 80 دینار، 40 تمہارا ہے، 40 تمہارے بھائی کا ہے، 40 دینار لو. اور آپ نے کپڑا جو آپ کو پہنایا اس کے اندر اس کو دھر کر کے رکھ کر کے سل دیا، ایک کپڑا اوپر سے رکھ کر کے. یہ مطلب گپت والا جیب ہوتا تھا پرانے زمانے میں. اوپر کا جو بھی جیب دیکھے گا تو آدمی کھول کھال کے دیکھ لے گا، لیکن جو سلا ہوا ہوگا اس کو کیا دیکھے گا؟ سمجھ رہے نا بھائی؟ کپڑا رکھا، پیسہ رکھا، اوپر سے اس کو سل دیا، آدمی اس پر غور ہی نہیں کرے گا. مطلب بچاؤ کی صورت ہر حال میں ضروری ہے. اماں کہہ دیتی کہ بیٹا ڈاکو آئے تو نپٹاتے جانا، صاحب کرامت ہو، کوئی ضرورت نہیں ہے حفاظت کی، نگاہ غضب ڈالو گے سب کا کام ختم ہو جائے گا. مگر والدہ نے یہ نہیں بلکہ حفاظت 40 دینار دیے، اس کی حفاظت کے لیے آپ نے اس کو رکھ کر کے سل دیا. فرمایا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، بس ایک وصیت ایک نصیحت کا، کیسا بھی معاملہ آ جائے جھوٹ نہیں بولنا. سبحان اللہ، قسم خدا کی غوث اعظم کی والدہ ہیں، اپنے وقت کی ولیہ ہیں. سبحان اللہ، دیکھ رہی تھی میرا لخت جگر کیا کرنے والا ہے. سبحان اللہ، راستے میں کیا ہونے والا ہے اور کیا سے کیا ہونے والا. جھوٹ نہیں بولنا بیٹا عبد القادر. جی ہاں امی جان جھوٹ نہیں بولوں گا. چلے پڑھنے کے لیے. سنا ہے اپنا واقعہ، ڈاکو نے گھیر لیا، لوٹ مار کر لیا،
बच्चा समझ के इनको छेड़ ही छाड़ा नहीं, इसके पास कहा होगा यार कुछ नहीं होगा। मजाक में किसी ने कहा तुम्हारे पास भी कछू है? अब हुजूर गौसे आज़म से ऐसे पूछा हल्के फुल्के में, आपने कहा हाँ 40 दीनार हैं। 40 दीनार का मतलब 40 तो सोने के सिक्के। अरे यार सोचा यार ये लड़का तो हमारा मजाक उड़ा रहा है। वो डाकू चला गया, आगे बढ़ गया, बोले ये तो मजाक उड़ा रहा है। दूसरा आया, कहा तेरे पास कछू है? हाँ 40 दीनार है। वो भी सोचा मजाक उड़ा रहा, चला गया। उसके बाद जब लूट मार कर माल बांट उठ रहे थे तब डाकू ने कहा कि किसी के पास कुछ बचा तो नहीं? देख लिए, तलाशी ले लिए? तब उसने कहा कि हाँ सरदार तलाशी राशि सब ले ली, किसी के पास कुछ नहीं, सब ले आए अपन माल, कुछ बाकी नहीं किसी के पास। अब उसके बाद वो कहता है सरदार एक बात कहें? हाँ एक तो लड़का है जो कह रहा है 40 दीनार हमारे पास है। दूसरा करा हुआ सरदार हमने भी पूछा तो कह रहा है कि 40 दीनार हमारे पास है। सरदार ने कहा यार दो तीन जन ने पूछा मगर ये कह रहा है तो क्या मतलब, बुला के तो लाओ जरा। हुजूर गौसे आज़म को बुलाया गया, आप तशरीफ लाए। जब हुजूर गौसे आज़म तशरीफ लाए तो सरदार ने पूछा बेटा तुम्हारे पास कुछ है? फरमाया हाँ बता तो दिया 3 मरतबा, 40 दीनार है। कहाँ है? ये यहाँ सिले हैं। सुभान अल्लाह, यहाँ सिले हैं। कहाँ है? यहाँ सिले, ये सिले हुए हैं बढ़िया, अम्मी ने जाकर सिल दिए थे, अंदर रखे हैं। सुभान अल्लाह, अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए, है जगह। दुनिया कहती माज़अल्लाह कोई और ये काम करे तो अपन कहते ये तो पागल है यार, माल बचाना चाहिए, दिखा रहा है, बता रहा है। अरे अम्मा ने कहा था झूठ ना बोलना, ठीक है, मगर ऐसे डाकुओं से सच बताने की क्या जरूरत? यहाँ तो जान बचाने के लिए, माल बचाने के लिए शरीयत की तरफ से इजाजत है। आप चाहते तो घुमा फिरा कर बात बताकर निकल जाते, मगर नहीं, माँ ने भी कहा था उस पर भी अमल करना था। और हकीकत ये है निगाहे गौसे आज़म देखने वाले थे कि क्या मामला होने वाला है। अगर यूं ही बचा कर निकल जाते तो मामला कुछ न होता। फरमाया गौसे आज़म ने यहाँ सिले हैं 40 दीनार हैं रखे हैं। अच्छा लाओ दिखाओ। खोला, जब सियन उधेड़ी और उसके बाद देखा तो 40 दीनार चमक रहे थे। सुभान अल्लाह। डाकू ने कहा माल एक तरफ रखो, पहले इसका मतलब मसला हल किया जाए। अर्ज किया उसने हुजूर गौसे आज़म से बेटा सच सच बताना, हमारे पास माल जब हम लोगों पर हमला करते हैं, लोग जान बचाने के लिए, माल बचाने के लिए हर किस्म के तरीके इख्तियार कर लिया करते हैं। तुम्हें चाहिए था तुम माल बचाते, हमसे झूठ बोल देते, माल बच जाता, हम तो तुम्हारी तलाशी भी नहीं ले रहे थे। झूठ क्यों नहीं बोला, सच क्यों बोल दिया? क्या तुम्हें अपने माल की फिक्र नहीं है? गौसे आज़म फरमाते हैं माल गया एक तरफ, हमारी माँ ने हमसे कहा था मेरे लखते जिगर कोई भी मामला आ जाए, कुछ भी हो जाए, झूठ न बोलना। हमने माँ से वादा किया है, उसे कैसे तोड़ सकते हैं? माल जाता है ले जाओ, माँ से वादा हो चुका है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता है। डाकुओं ने कहा बस तू अल्लाह की रहमत बन करके आया है। ए लखते जिगर, ए बेटे, सरकार गौसे आज़म से फरमाया ए नौजवान तू यकीनन खुदा की रहमत बन करके आया है। हमने खुदा से कई वादे किए थे, सदियों से तोड़ते चले आए, तुमने अपनी माँ से एक वादा न तोड़ा। मालूम होता है खुदा ने तुझे हमारे पास रहमत बनाकर भेजा है। हम सब इसी वक्त तेरे हाथ पर सच्ची तौबा करते हैं। आज से गलत काम बंद, डाकू डकैती बंद, चोरी चमारी बंद। आज से हम तुम्हारे हाथ पर सच्ची तौबा करके तुम्हारे मुरीद बनना चाहते हैं। हुजूर गौसे आज़म ने उन्हें तौबा कराया और फिर निगाहे विलायत गौसे आज़म की पड़ी तो क्या वो सब के सब अल्लाह के वली। हज़रात मोहतरम, हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब फरमाया तो सरदार ने कहा हमने तौबा कर लिया है, तुम लोग जा सकते हो। चेला जमाटों से अपने कहा अब हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, खत्म, हम तौबा कर चुके हैं, अब अल्लाह अल्लाह करेंगे, इसके नक्शे कदम पर चलेंगे, सब काम खत्म। मगर चेलों ने कहा सरकार चोरी में सरदार थे, तौबा करने में सरदार न रहोगे? सुभान अल्लाह। चोरी के जमाने में सरदार थे, अब जब तौबा कर लिया तब भी तुम हमारे सरदार हो, हम सब मिलकर इस बच्चे पर कुर्बान होते। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, मुस्तफ़ा जान रहमत की सीरत
اللہ اکبر وہ کمال رکھتی ہے، آپ اس پر عمل تو کرو، لوگ بھلے ہی ایمان نہ لائیں آپ کو دیکھ کر کے، مگر اتنا کہنے پر مجبور ہوں گے جب مسلمان کے کردار کا یہ عالم ہے تو بانی اسلام کے کردار کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے بندو، اللہ کے ولیوں نے ہمیں کرامت بھی عطا کی ہے، دکھائی ہے، اور اپنی سیرت کے ذریعے بھی ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے۔ ضروری ہے ہم ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلیں اور طریقے کو اپنائیں، سچ بولیں، جھوٹ سے پرہیز کریں، یار دوست سے مذاق کرتے وقت بھی جھوٹ سے پرہیز کریں، جھوٹ ہی ہوتا ہے، یار دوست بھی کسی مذاق کے لیے کسی کام کے لیے جھوٹ بولے اس میں بھی گناہ ہے، ناجائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بلا سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے بہت بلند و بالا شان عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تمام بزرگوں کا کیا بنایا؟ سردار بنایا۔ غوثیت کبریٰ سب سے پہلے امت میں، یعنی حضور کے پردہ فرمانے کے بعد، یعنی پوری دنیا میں غوث اکبر ایک ہوتا ہے، اس کے بغیر زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ہر زمانے میں ایک غوث ہوتا ہے۔ میرے سرکار جب تھے تو سب وہی تھے، حضور علیہ السلام جلوہ فرماتے تو آپ امام الانبیاء ہیں، سب کچھ آپ تھے۔ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے یہ منصب حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرمایا، اور آپ کے وزیر بنے حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی۔ جو بھی یہ منصب پر ہوتا ہے بزرگ نا، اس کے دو وزیر ہوتے ہیں، اس کے دو، جیسے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو وزیر تھے، کون؟ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضور نے فرمایا وزیر آیا من اہل السماء و وزیر آیا من اہل السماء و وزیر آیا من اہل الارض، یعنی میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں، دو وزیر زمینوں میں ہیں۔ اما وزیر آیا من اہل السماء جبرائیل و میکائیل، و وزیر آیا من اہل الارض ابو بکر و عمر۔ حضور نے فرمایا ہمارے دو وزیر آسمانوں میں ہیں، ان کا نام ہے جبریل اور میکائیل۔ دو وزیر ہمارے زمینوں میں بھی ہے، ان کا نام ہے ابو بکر و عمر۔ تو حضور کے بعد یہ منصب ملا حضرت ابو بکر صدیق کو، اور حضرت ابو بکر صدیق کے وزیر بنے حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی۔ حضرت ابو بکر کے بعد یہ منصب ملا حضرت عمر کو، آپ کے وزیر بنے حضرت عثمان اور حضرت علی۔ آپ کے انتقال کے بعد یہ منصب ملا حضرت عثمان غنی کو، آپ کے وزیر بنے حضرت علی شیر خدا امام حسن۔ پھر حضرت علی شیر خدا کو یہ منصب ملا، وزیر بنے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس کے بعد امام حسن یہ منصب پاتے ہیں غوثیت کبریٰ کا، پوری دنیا میں تنہا وزیر بنے حضرت امام حسین اور حضرت امام زین العابدین۔ پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا، امام علی مقام کے بعد پھر یہ حضرت امام زین العابدین اس منصب پر آئے، پھر حضرت امام باقر اس منصب پر آئے، پھر حضرت امام جعفر صادق کو یہ منصب ملا، پھر حضرت امام موسیٰ کاظم کو یہ منصب ملا، پھر حضرت امام علی رضا کو یہ منصب ملا، سلسلہ بسلسلہ آپ کی نسل مبارک میں یہ منصب ملا حضرت امام حسن عسکری کو۔ اس کے بعد یہ سلسلہ رک گیا۔ آپ کے بعد پھر حضرت معروف کرخی، جنید بغدادی، حضرت سلی سبتی، خواجہ حسن بصری، تمام بزرگان دین ہوئے، یہ سب امام حسن عسکری کے نائب ہوئے۔ نائب امام حسن عسکری غوث اکبر تھے۔ اس کے بعد یہ منصب رک گیا، کسی کو نہیں ملا۔ جتنے بھی بزرگان دین ہوئے وہ سب کے سب ان کے نائب ہوئے، رکھ دو، وہ سب ان کے نائب، وہ منصب کسی کو، یہاں تک کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جب آیا تو آپ کے پیر صاحب حضرت ابو سعید مخزومی کو بھی یہ منصب اور کسی بھی بزرگ کو نہیں ملا۔ امام حسن عسکری کے بعد اب یہ منصب کبریٰ کس کو ملا؟ حضور غوث اعظم۔ پھر یہ منصب رک گیا۔ حضور غوث اعظم کل بھی غوثیت کبریٰ پر تھے اور آج بھی ہیں اور آگے بھی
رہیں گے، رہتی دنیا تک جتنے بھی بزرگان دین ان کے بعد آئے وہ سب ان کے نائب ہوں گے، کوئی غوث اکبر نہیں ہو سکتا۔ یہ منصب اللہ تعالیٰ نے حضور غوث اعظم کو عطا فرمایا۔ کیا کیا بیان کروں حضرات محترم، کتابیں پڑھیے تو دل باغ باغ ہوتا ہے، کتنا عظیم الشان مرتبہ میرے آقا غوث اعظم کو رب ذوالجلال نے عطا فرمایا۔ آپ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کو تشریف لے جاتے، قضائے حاجت باتھ روم وغیرہ کے لیے جب حضور تشریف لے جاتے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب آپ اس سے فارغ ہو کر تشریف لاتے تو زمین میں اس کا نشان نہیں ملتا۔ آپ قضائے حاجت کر کے تشریف لائے مگر زمین شق ہوتی، پھٹتی اور اسے کھا لیتی، کبھی بھی اس کا نشان زمین میں نہیں ملا۔ آپ میں سے ہم میں سے کوئی استنجا کر کے آئے، لیٹرن کر کے آئے کہیں تو بولیے اس کا نشان وہاں پر رہے گا یا نہیں؟ مگر رسول باوقار صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی قضائے حاجت فرماتے زمین میں اس کا نشان ملتا ہی نہیں تھا، وہاں صرف خوشبو کے نمودار ہوا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ عقائد کی کتابوں میں مذکور ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نہیں بس کہ اعلیٰ حضرت نے شروعات کی ہو اس کی، آیا سمجھ میں؟ ہاں، یہ بہت پہلے کے بزرگان دین نے لکھا، کتابوں میں سب موجود ہے۔ صحابہ کہتے جب حضور قضائے حاجت کو تشریف لے جاتے ہم جاتے کہ جائیں وہاں، سبحان اللہ، مگر جب جاتے تو سوائے خوشبو کے ہم کو کچھ نہ ملتا۔ حضور سے پوچھا جاتا تو حضور فرماتے اچھی چیزوں کو زمین نگل لیا کرتی ہے، سبحان اللہ، اچھی چیزوں کو زمین نگل لیا کرتی ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ، یہ شان مصطفیٰ ہے، ذرا مچل کر بولیے سبحان اللہ، یہ شان مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ۔ یہ معاملہ حضور غوث اعظم کے ساتھ بھی ہوتا، سبحان اللہ، یہ معاملہ حضور غوث اعظم کے ساتھ بھی ہوتا۔ حضور غوث اعظم کے جسم مبارک پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی۔ حضور غوث اعظم کو جب اللہ نے یہ منصب دیا تو یہ معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا، آپ کے پسینے سے خوشبو آتی، آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی، مچھر نہیں بیٹھتا۔ اللہ اکبر۔ مریدوں نے پوچھا حضور والا یہ شان تو شان مصطفیٰ ہے، یہ شان تو شان مصطفیٰ ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں اللہ نے آپ کو بھی عطا کی ہے۔ مچل کر میرے آقا غوث اعظم فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ وجود عبد القادر وجود عبد القادر نہیں، وجود مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ نے جہاں جہاں قدم رکھا عبد القادر نے وہاں وہاں قدم رکھا سوائے قدم نبوت کے، سبحان اللہ، کہ وہ اللہ کے نبی ہے، باقی اللہ نے ان کے صدقے میں ہمیں وہ منصب دیا ہے، جہاں جہاں میرے سرکار نے قدم رکھا وہاں وہاں عبد القادر کا قدم رکھا گیا، سبحان اللہ۔ مگر وہ مصطفیٰ ہیں، وہ نبی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، سبحان اللہ۔ مطلب یہ فرمانے کا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں نبی کہہ رہا ہوں، نہیں میں نبی نہیں، مگر مقام نبوت کے علاوہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں مجھے بڑے مقامات عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ یہ وجود مسعود عبد القادر کا نہیں مصطفیٰ کا ہے، سبحان اللہ۔ یہ وہ باتیں ہیں جو حضور غوث اعظم خود نہیں کہتے، کہلائے جاتے، خود نہیں فرماتے ہیں۔ آخری بات عرض کر دوں، ٹائم زیادہ ہو رہا ہوگا، ہے نا؟ کتنا ٹائم ہو گیا؟ 10-25۔ بس آخری بات عرض کر دوں، حضور غوث اعظم کے ایک مرید پہنچے بڑی لمبی چوڑی دکان کپڑا لینے کے لیے، اور جا کر کے کہا کہ بھیا 1 دینار میٹر ایک کپڑا دو، مطلب آج کے زمانے کے حساب سے 30,000 روپے میٹر کپڑا۔ دینار جو ہوتا تھا تقریباً جو ہے 1 تولہ سے زیادہ ہوتا تھا، مطلب 1 تولہ سونے کے برابر قیمت۔ کتنا ہو گیا آج کے زمانے میں؟ کم سے کم 35,000 آج کے ریٹ میں۔ اب دکان میں پہنچ جاؤ، آپ کتنی بھی بڑی دکان میں پہنچ جاؤ، آپ جا کر کہو کہ 35,000 روپے میٹر کپڑا ہے نا، کائے کا کپڑا بنائے گا کائے گا یار 35,000 روپے میٹر کا کپڑا۔ وہ اس زمانے کے حساب سے آپ نے بہت مہنگا کپڑا ان کے مرید نے مانگا دکاندار سے۔ دکاندار کہتا ہے، دے دیا کپڑا، اس نے کہا یار یہ تو بتاؤ یہ اتنا مہنگا کپڑا کس کے لیے لے جا رہے ہو، کس کے لیے لے کر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں اپنے پیر صاحب عبد القادر جیلانی کے لیے لے کر جا رہا ہوں، سبحان اللہ۔ اس نے کہا یار جب یہ لوگ ایسا کپڑا پہنیں گے تو بادشاہ کا پہنے گا، ہے نا؟
اب امام صاحب لوگ 2 لاکھ روپے کی بائک میں گھومیں گے تو بدھائک کا لڑکا کائے میں گھومے گا؟ مطلب یہی سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. اس کا کہنے کا مطلب یہ کہ اس لائن کے لوگ فقیری لائن میں رہنے والے اتنا مہنگا کپڑا پہنیں گے تو بادشاہ کیا پہنے گا, خلیفہ کیا پہنے گا؟ اتنا کہنا تھا, اس کے خیال دل میں آیا, بولا غیب سے ایک سوئی آئی اور اس کے پاؤں میں گھس گئی, پاؤں میں اس کے گھس گئی. سوئی کیا تھی؟ قہر خدا بندی تھا. مچھلی کی طرح تڑپنے لگا, ایسا لگا اس کو کہ وہ خود بولتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے میں مر جاؤں گا. عجیب و غریب درد, عجیب و غریب درد, بے چین, پوری دکان میں بالکل مچھلی کی طرح تڑپے. لوگ پریشان کہ ہوا کہا, نہ لگا نہ کٹا نہ پھٹا, یہ ہوا کیا تم کو؟ ابھی تو کپڑا دے رہے تھے, کہا کچھ نہیں, مجھے اٹھا کر کے لے چلو عبد القادر جیلانی کے پاس. سبحان اللہ. کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے خیال دل میں کیا آیا تھا. کہا کچھ نہیں, مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو فوراً عبد القادر جیلانی کے پاس لے چلو. لے کر گئے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں. آپ نے دیکھا اور اپنا ہاتھ اس کے پنجے پر لگا دیا. سبحان اللہ. اس کے پاؤں میں ہاتھ پھیر دیا, وہ سارا درد ختم ہو گیا. پھر میرے آقا غوث اعظم فرماتے ہیں فلاں تو میرے کپڑے پر اعتراض کرتا ہے, تو جانتا ہے 1000 کفن کے بعد میں نے یہ کپڑا حاصل کیا ہے. سبحان اللہ. میرے کپڑے پر اعتراض کرتا ہے, خدا کی قسم جب تک میرا رب مجھے حکم نہیں دیتا میں کسی قسم کے کپڑے کو پہنتا نہیں ہوں. سبحان اللہ. میرا رب مجھ سے کہتا ہے اے عبد القادر, جو تمہیں ہم سے محبت ہے, اس محبت کی قسم دے کر کہتا ہوں آج اتنا مہنگا کپڑا پہنو, تب جا کر عبد القادر یہ کپڑا پہنتا ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قسمیں دے دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, پیارا اللہ تجھے چاہنے والا تیرا. سبحان اللہ. فرماتے غوث اعظم ہمارا لقمہ نہیں اٹھتا بغیر خدا کے حکم سے. اگر ہم مرغا کھاتے ہیں, مچھلی کھاتے ہیں, ہم اپنی طبیعت سے نہیں کھاتے, ہم نے تو اپنے آپ کو کب کا مار ڈالا ہے. یہ رب کا حکم ہوتا ہے عبد القادر یہ کھاؤ تب میں کھاتا ہوں, عبد القادر یہ پہنو تب میں پہنتا ہوں, عبد القادر یہ بولو تب میں بولتا ہوں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت وہی کہتے ہیں قسمیں دے دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, پیارا اللہ تجھے چاہنے والا تیرا. حضور غوث اعظم کی زندگی بڑی نرالی ہے. سبحان اللہ. ساری دنیا کے بزرگان دین کی کرامتوں کو اکٹھا کر لیں تب بھی حضور غوث اعظم کی کرامت کے برابر نہیں ہو سکتی. ایک بزرگ فرماتے عبد القادر کو جانتے ہو کون ہے؟ عبد القادر وہ ہے کہ ان کے دروازے پر جس طرح تمہارے دروازے پر کپڑے لٹکتے ہیں نا, عبد القادر کے دروازے پر علم شریعت, علم طریقت, علم حقیقت, علم معرفت لٹکا کرتا ہے. وہ جب چاہتے ہیں پہن لیا کرتے ہیں, اور جسے چاہتے ہیں پہنا دیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ میرے شاہ میرے آقا عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم کا مقام ہے. پیارے اللہ کا ہر ولی اپنی جگہ پر لاجواب ہوتا ہے, مگر لاجوابوں کے لاجواب غوث اعظم, بے مثالوں کے بے مثال حضور غوث اعظم ہے. بات وجدانی کیفیت کی آ گئی تو عرض کر دوں. ایک مقام پر میرے آقا نے فرمایا فرشتوں کا بھی ایک پیر ہوتا ہے. سبحان اللہ. بولیے ذرا, آخری جملہ ہے. فرماتے ہیں فرشتوں کا بھی ایک پیر ہوتا ہے, جناتوں کا بھی ایک پیر ہوتا ہے, انسانوں کا بھی ایک پیر ہوتا ہے. انا شیخ الکل. سبحان اللہ. انا شیخ الکل, میں سب کا پیرانے پیر ہوں. سبحان اللہ. میں سب کا پیرانے پیر ہوں. انا شیخ الکل. سبحان اللہ. ہم ان کے بھی پیر صاحب, ان کے بھی پیر صاحب, ان کے بھی پیر صاحب ہیں. انا شیخ الکل. دنیا کو کسی نے نہیں کہا یہ کہو, خود دنیا پکار اٹھی پیرانے پیر. سبحان اللہ. پیرانے پیر. سبحان اللہ. یہ لقب دنیا کو کسی نے کہا نہیں کہ کہو, خود دنیا پکار اٹھی پیرانے پیر, یعنی پیروں کے پیر. سبحان اللہ. اس کی ولایت ختم کر دی جاتی ہے جو حکم غوث اعظم نہیں مانتا, اس کی ولایت چھین لی جاتی ہے جو غوث اعظم کا حکم نہیں مانتا. اللہ رب العزت نے آپ کو مقام عطا فرمایا. میرے مولا, میرے معبود, میرے کریم, تجھے تیرے فضل و کرم کا واسطہ
حضور غوث اعظم کے فیضان سے پوری امت مسلمہ اہل سنت کو مالا مال فرما اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ نماز کی سختی سے پابند، شریعت و سنت کی سختی سے پابند، اس لیے پیارے جو ان کو ماننے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بھی شریعت کی پابندی کریں، نماز روزہ اور دیگر احکام شریعت کی پابندی کریں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان کو ہم کو ان کا فیض عطا فرمائے گا۔ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔